ہم جس طرح اکثر دیکھتے ہیں لوگ سود کی طرف جو معاملات ہے وہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے۔ خاص کر کے مسلمان اس چیز میں بالکل بھی پرہیز نہیں کر رہا۔ اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس نے فقط اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ ایک دن صرف مچھلی نہیں کھانی، باقی 6 دن آپ کھائیں، ایک دن مچھلی نہیں کھانی۔ انہوں نے جب وہ ایک دن مچھلی کھائی تو اللہ پاک نے ان کو بندر میں تبدیل کر دیا۔ تو ہم کتنے نافرمان ہیں، ہم کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ سود ہم لے رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، کسی کا حق ہم کھا رہے ہیں، حرام ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہر طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس حرام ہی آئے، یہ فقط آپ کے پاس تو آتا رہے گا، لیکن یہ آپ کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بنے گا۔ میں اکثر ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ سود لینے والے کا انجام اللہ پاک نے قبر میں ہی تیار کیا ہوتا ہے۔ ان پر ایسے ایسے کیڑے مسلط کیے ہوتے ہیں کہ وہ قبر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک مسلمان ہو کے ہمیں ہر چیز کا علم ہے، اس کے باوجود ہم اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں جتنا مرضی احتیاط کریں، ہمیں احتیاط کرنی لازمی چاہیے۔ ہم تو وقتی طور دیکھتے ہیں، چلیں جی سود کا مال آیا ہوا ہے، کافی زیادہ ہے، تو ہماری زندگی بسر ہو جائے گی اس پہ، لیکن آپ اپنے لیے جو ضلالت کا مقام پیدا کر رہے ہیں اس پہ آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے لیے کیا پیدا کر رہے ہیں؟ وہ تو وقتی طور آپ کے پاس آ جائے گا، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی مال آ چکا ہے، لیکن وہ جب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جس چیز میں برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالی شان و اس شخص کے پاس کچھ مال نہیں رہنے دیتا۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک شخص کے خواب میں ایک بزرگ آتا ہے، اور وہ بزرگ اس کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر 100 درہم پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جا کر صبح اٹھ کر آپ جا کر وہاں سے اپنے درہم لے لو۔ تو اس آدمی نے ان بوڑھے آدمی سے پوچھا کیا وہ اس میں برکت ہے؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو اس کی بیوی نے بھی یہی جواب دیا، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو نہ لو۔ پھر دوسرے دن پھر اس کے خواب میں آیا، اور وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا جاؤ فلاں جگہ پہ 10 درہم پڑے ہوئے اٹھا لو۔ تو وہ شخص پھر نہ گیا، کیونکہ اس نے اسی وقت پوچھا کہ اس میں برکت ہے، اس نے کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے، وہ نہیں لینے گیا۔ تیسرے دن پھر اس کے خواب میں آیا، تیسرے دن پھر خواب میں آیا تو بوڑھا آدمی کہنے لگا جاؤ فلاں فلاں جگہ پر 1 درہم پڑا ہوا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا کہ اس میں برکت ہے؟ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا ہاں اس میں برکت ہے۔ جب وہ صبح اٹھا، اس طرف چلا گیا، وہاں پر 1 درہم پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا، لے کے آنے لگا، تو راستے میں اس نے سوچا چلو اس کی میں مچھلی لے کر گھر چلا جاتا ہوں۔ اس کی اس سوچ سے وہ جب مچھلی لے کے گھر جا رہا تھا، جب گھر جا کے اس نے کاٹی مچھلی کو، تو وہاں سے اس میں سے کچھ موتی نکلے، اور وہ موتی اتنے کہ قیمتی تھے کہ اس کی 7 نسلیں بھی کھائیں تو وہ نہ ختم ہو، کیونکہ 1 درہم جو اس نے اٹھایا اس میں برکت تھی۔ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز میں برکت نہ ہو وہ مال نہ لیں، اور ہمیں اس چیز کا جو ہم فکر و فاقر میں نہیں پڑتے، اس بات میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں بوجھ گجھ کرنی چاہیے، ہمیں کہاں پر حلال رزق ملنا ہے کہاں پر نہیں، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آج تو ریڑھی والا بھی دیکھ لیں، وہ بھی حرام کمانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور ہم ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں اگر کوئی تھوڑا سا کسی کے پاس کچھ ہو، یا کچھ کوئی اچھی جگہ اسے مل جائے، یا تھوڑا سے پیسے اس کے پاس ہو، تو پھر غریب کو پاؤں کے نیچے اسے کچلنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل کے ساتھ اتنی سمجھ دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں ہر بات بتائی ہے، ہمیں یہ ایک جو چیز کا علم ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں سب کچھ بتایا گیا ہے، لیکن ایک ہم ہے جو عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو آپ دین نہیں سیکھیں گے، آپ اپنی عمریں گزار دیں گے اسی طرح۔ آپ تو کہیں گے چلے مرنے کے بعد کچھ حرام کر لیں گے، لیکن آگے آرام نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آگے شروع ہونا ہے آپ کا، یہ تو ایک صرف جھوٹی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اصل زندگی تو وہ ہے جو ہم نے گزارنی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے،
اور ہمیں ہر وقت اس رب کے دین کی طرف آنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔